قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھیں اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی آخر الزمان فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین جن میں علامہ ابن جری، علامہ ابن کثیر، امامہ شوکانی نے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر مدارک تنزیل میں ابو البرکات عبد النفسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک معتبر روایت پیش کی ہے جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک کے شام میں بیت المقدس کے قریب کنان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، یہ اس میں اعظم جانتا تھا اور کنان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں گئی، یعنی جو بھی وہ دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلم بن باورا تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا جسے قرآن میں جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلم بن باورا کے پاس بھاگے آئے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کریں، چونکہ بلم بن باورا ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیوں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلم بن باورا کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارہ کے بعد اس نے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ استخارہ کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلم کو پیش کیا لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلم بن باورا کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کریں۔ بلم بن باورا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہیہ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلم نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو
اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعام بن باورا کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔ وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھیں۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھانسنے کی کوشش کی پر ناکام رہی۔ ان لڑکیوں میں جو سب سے خوبصورت اور کمسن تھی، اس کو شمعون بن یعقوب کے پاس اس کے فیصلے میں بھیجا گیا۔ شمعون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ فخاذ بن حزران بن ہارون اس وقت لشکر گاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بےتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھایا اور باہر نکلے۔ کوہنی کو کچھ پر لگائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے طاعون کی وبا ختم کر دی، لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی انسانی جانیں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی۔ روایات میں آیا ہے کہ بلعام بن باورا اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل دی اور وہ ساری عمر لوگوں پر بھونکتے رہے، اور ایک دن انہی کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر! دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلعام بن باورا کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا ہرگز نہ بھولیے گا۔